بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر محمد خان نواب آف کالا باغ وہ بڑے دبنگ قسم کے حکمران تھے، کالا باغ کے نواب تھے، پاکستان میں معتبر شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے، بڑے زبردست قسم کے منتظم تھے، مغربی پاکستان کے گورنر رہے۔ ان کے نام پر بہت بڑے بڑے کمالات اور کارنامے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی اس کو عبرت کا ایک مقام کہا جاتا ہے، عبرت کا ایک نشان کہا جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن شامت اعمال کی وجہ سے ان کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ قتل کس نے کیا تھا؟ اس کا الزام ان کے ایک بیٹے نواب مظفر پر لگتا ہے، اور جس وقت ان کو قتل کیا گیا تھا اس وقت ان کے دوسرے بیٹے ملک اسد بھی موجود تھے۔ باپ اور بیٹوں کے مابین اختلافات اس قدر تک کیسے چلے گئے کہ بیٹوں نے یا ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ جائیداد کا تنازع تھا یا کچھ اور تھا، لیکن ان کی جائیداد کون سی کم تھی؟ بہرحال جو بھی تھا، بیٹوں کے ایسے رویے تھے کہ نواب صاحب کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھے۔ وہ ایک عرصہ تک گورنر رہے، جب واپس گئے تو معاملات ان کے بیٹوں کے حوالے رہے تھے، وہ اپنی من مرضی وہاں پہ کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ نواب صاحب کی طرف سے ان کو کچھ کہا گیا ہو یا کوئی ایکشن لیا گیا ہو جو ان کے لیے قابل برداشت نہ ہو، اور بات پھر اس حد تک چلی گئی کہ ایک بیٹے نے نواب صاحب پر گولیاں چلا دیں۔ بعد میں کچھ حقائق سامنے آئے، کچھ حقائق سے ملتی جلتی باتیں سامنے آئیں۔ گھر کا معاملہ تھا، کیس چلا، لیکن کسی کو کوئی سزا نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے ہمارے ایک سینئر پرویز حمید صاحب تھے، ان کے عبداللہ خان روکڑی صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ کسی دور میں عبداللہ خان روکڑی اور نواب آف کالا باغ امیر محمد خان ان کے درمیان بہت زیادہ دوستی تھی، بہت زیادہ قربت تھی۔ پرویز حمید صاحب عبداللہ خان روکڑی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواب کالا باغ کی قتل کے بعد تدفین ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی میت کو قبر سے نکالا گیا، اس کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کو دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا؟ اس حوالے سے پرویز حمید صاحب کا یہ موقف تھا۔ نواب صاحب کے قتل کے بعد ملزموں پر قتل کا الزام لگا، ان کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ یہ سارا کچھ اشتعال کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سارا کچھ کسی پلانے کی بنا پر نہیں ہوا، اشتعال میں سارا کچھ ہو گیا ہے۔ نواب صاحب ان کو برا برا کہہ رہے تھے کہ بات بڑھتی گئی اور معاملہ پھر گولی چلانے پر آ گیا۔ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ہم نواب اسد کی بات کرتے ہیں۔ نواب اسد کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائی مظفر باپ کے کمرے میں گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا، تو اس وقت دونوں کے درمیان تلخی ہو رہی تھی۔ نواب صاحب نے گولی چلا دی جو مظفر کو تو نہیں لگی، لیکن میرے بازو میں 2 گولیاں گزر گئیں، اور اس کے بعد میرے بھائی نے ان پر فائر کر دیا، جس سے نواب صاحب گر گئے اور یہ قتل ہو گیا۔ یہ ملک اسد کا موقف ہے۔ نواب صاحب کی میت قبر سے نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حوالے سے پرویز حمید صاحب کہتے ہیں کہ نواب صاحب کو سامنے سے گولی نہیں ماری گئی تھی، بلکہ ایک پلانے کے تحت ان کو بیک سے فائر کیا گیا تھا، فائر بیک سے کیا گیا تھا، جس کے گواہ ان کے ملازم بھی تھے۔ یہاں پہ ایک تضاد آ جاتا ہے۔ ملزم کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اشتعال میں گولی چلائی گئی ہے اور گولی سامنے سے لگی ہے، جبکہ ملازموں کا موقف تھا کہ گولی پشت سے لگی ہے۔ آپ پوسٹ مارٹم ہونا تھا، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کا ہونا، میت کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے قبل کے میت کو نکالا جاتا، بات پوسٹ مارٹم تک پہنچتی۔ پرویز حمید صاحب بتاتے ہیں کہ نواب صاحب کے قتل کے کئی عرصہ کے بعد عبداللہ خان روکڑی نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ گولی سامنے سے لگی ہے، پوسٹ مارٹم بھی ہو سکتا ہے، جس کا ایک امکان تھا، تو انہوں نے پھر ان کو مشورہ دیا کہ اگر پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں ثابت ہو جائے گا کہ گولی سامنے سے نہیں بلکہ پشت سے ماری گئی ہے۔ بڑی آسانی سے یہ پتہ چل جاتا، یہ تعین ہو جاتا کہ گولی پشت سے ماری گئی ہے، اور سارے کا سارا منظرنامہ پھر ملزموں کے خلاف چلا جاتا۔ تو اس لیے وقوع کا نام و نشان مٹانے کے لیے میت کو قبر سے نکالا گیا، اس کو ٹکڑے کیے گئے اور دریا میں بہا دیا گیا۔ دریا میں اگر پوری لاش بہا دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر
تھوڑے فاصلے کے بعد وہ کسی کو ملتی، وہ اس کو نکال لیتا، پہچان ہو جاتی تو پھر زیادہ معاملہ بگڑ جاتا۔ اسی وجہ سے پھر لاش کو نابود کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ یہ سارا اس شخص کے ساتھ ہوا جس کو پاکستانیوں کی اکثریت اپنا ہیرو مانتی تھی، بہت بڑا لیڈر مانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اس دنیا سے ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ نواب صاحب قتل ہونے کے بعد چلے گئے، جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا وہ بھی دنیا میں بیٹھے تو نہیں رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔